حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ اتنے حضوری والے سن. حضوری کہتے ہیں آقا علیہ السلام دے قرب نو، آقا علیہ السلام دی محفل دے وچ حاضری نو. جڑے اولیاء کاملین نے اللہ تعالیٰ دے ولی نے وہ ہمیشہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے. آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ ہمیشہ انہاں دی حاضری لگی رہندی ہے، وہ موجود ہوندے نے، اور اس نو ہی حضوری والا آکھیا جاندا ہے جڑا ہمیشہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. آپ ایک دفعہ سفر تے گئے نے اور آپ گزر رہے نے تو ارادہ فرمایا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دی زیارت کیتی جائے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولڑا شریف کون نہیں انہوں نے جاندا. آپ دی بارگاہ وچ آپ حاضر ہوئے نے، آپ ارشاد فرما رہے نے، وعد و تبلیغ فرما رہے نے. آپ دو زانو ہو کے ادب دے نال نیچے بیٹھ گئے نے اور آپ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس آیت دی تفسیر فرما رہے نے. آپ سنتے رہے. جس وقت آپ نے تفسیر فرما لی تو آپ نے عرض کی تھی کہ حضور ثم رددناہ اسفل سافلین دا بھی تھوڑا دس دیو کہ پہلی آیت ہے کہ ایسا انسان نو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور پھر یہ ہے کہ پھر اس نے انسان نے اپنے آپ نو سب تو کم تر کر لیا ہے، لیکن عزیز او ہی ہے جن دا ایمان کامل ہوئے گا، جن دے اعمال درست ہون گے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ جڑا بندہ خدا ہے اس نے حقیقت نو پا لیا ہے. تو محفل برخاست ہوگی، آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے، کافی دیر آپ دی بارگاہ میں تشریف فرما رہے ہیں، گفتگو کی تھی، پوچھتے دستے رہے. آپ دے سوالات دے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جوابات عطا فرمائے. آپ واپس آ گئے. آپ نے کل پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تسی اتھا گئے ہو تو کیا ویکھیا؟ فرمایا کہ میں اتھے علم دا سمندر ویکھیا ہے جڑا بہہ رہا ہے. اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے مریداں نو یہ تلقین کرتے سن کہ تساں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا کرو اور انہاں دی محفل وچ حاضری دیتا کرو. عرض کیتی گئی کہ حضور ایسی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ میں جدوں بھی حضور دی بارگاہ وچ جانا وا میں انہاں نو ہمیشہ حضور دی سجی سائڈ تے ویکھیا ہے کہ جس وقت اولیاء کاملین حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے، انہاں دی محفل ہوندی ہے، اور ہر ولی آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ پہنچدا ہے. فرمایا میں جدوں بھی گیا وا جدوں بھی ویکھیا ہے کہ آقا علیہ السلام دی سجی سائڈ تے بیٹھے ہوندے نے، تو حضور نے جدوں انہاں نو اپنی سجی سائڈ تے بٹھایا ہے، ایندا مطلب ہے کہ حضور دی بارگاہ وچ انہاں دا بڑا مقام ہے اور انہاں نو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا کی ہے. فرمایا کہ انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہویا کرو اور انہاں کول فیض حاصل کیتا کرو. آپ ایک دفعہ لاہور تشریف لائے اور مسجد وچ آپ تشریف فرما نے، ایک بزرگ خاتون وہ آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی اور آ کے عرض کر دی ہے کہ حضور میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مینوں حج یا عمرہ کروائے. تو آپ نے فرمایا کہ عورتاں دا مرداں دے وچ آنا ہی نہیں چاہیے. تو کہتے ہیں کہ حضور میں اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی غلام ہاں، ایسا کچھ بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو جا کے کی کرنا ہے؟ دعا کرانی ہے کہ میں حج کراں یا عمرہ. تو فرمایا کہ جا کے کی کرنا ہی؟ عرض کر دی ہے کہ حضور میرا دل کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام دا روزہ پاک ہوئے اور میں اس دے سامنے بیٹھی ہوا اور میں درود پاک پڑھ رہی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اے مائی صاحبہ تسا اس طرح کرنا کہ رات نو نماز پڑھ کے جائے نماز تے بیٹھ جانا اور تصور کرنا کہ میں حضور دے روزے دے سامنے آ اور اوتھے بیٹھ کے درود خضری پڑھی رکھنا. اب آپ نے تو فرمایا ہے کہ تو جاوی جا کے بمی ارادہ کری. تو جب آپ نے فرمایا نا کہ ارادہ کری میں حضور دے روزے دے سامنے آ
تو مائی صاحب دے سامنے حضور دا روزہ آ گیا ہے اور وہ کہتی ہے کہ بابا جی مینوں تے ہوری حضور دا روزہ نظر آ رہا ہے. تو فرمایا کہ تو راز نہیں رکھ سکی. فرمایا کہ اساں تینوں پہنچا دیتا ہے لیکن ساڈا تو راز نہیں رکھ سکی. اگر خاموشی دے نال چلی جاندی تو کسے نوں پتہ نہ چلدا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وکھانا سی کہ اللہ نے انہاں نوں کتنی شان عطا کیتی ہے کہ انہاں دی زبان دے وچوں او نکلیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً اس نوں پورا فرما دیتا ہے.